ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی محبوب خدا کے ساتھ گزری۔ اب تو ابو بکر پر بھی نبوت کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ مدینے سے جو بھی آتا ہے سب سے پہلے ابو بکر سے مصافحہ کرتا ہے، بعد میں کملی والے سے مصافحہ ہوتا ہے۔ ابو بکر دیکھتے ہیں میں تو ادنا غلام ہوں، یہ آقا ہے، میں تو ابو بکر ہوں، یہ تو ساری کائنات کا سردار ہے۔ ابو بکر کیا کرتے ہیں؟ اپنی چادر کو لے کر محبوب کے اوپر تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مدینے والوں کو بتا دیا، مدینے والوں یہ آقا ہے، میں غلام ہوں، یہ کملی والے ہیں، میں ابو بکر ہوں۔ ابو بکر نے محبت کا یوں اظہار کیا۔ ابو بکر نے یہ بھی برداشت نہ کیا کہ مدینے کے لوگ آئیں، پہلے ابو بکر سے مصافحہ کریں، بعد میں کملی والے سے مصافحہ ہو۔ ابو بکر نے یہ بھی برداشت نہ کیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب ہی محبت کا انداز تھا۔ پھر اسی پر بس نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی محبوب خدا کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری زندگی کا وقت ہے، ابو بکر کو فرمایا ابو بکر مصلی رسول پر نماز پڑھاؤ۔ اللہ کے محبوب کی زندگی کے اندر ہی ابو بکر وہ شخص ہے، وہ صحابی ہے، وہ جنتی ہے جس نے محبوب خدا کی زندگی کے اندر ہی مسجد نبوی کے اندر 17 نمازیں پڑھائی ہے۔ جس کو یہ محبوب کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو اعزاز حاصل ہوا ہے، اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ جس کی عظمت، مقام اور شان ہے، اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عظمت، مقام اور شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ کے محبوب جس وقت انتقال کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنتے ہیں۔ جس وقت ابو بکر پہلے خلیفہ بنتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ مجلس شورا نے آپ کا وظیفہ متعین کیا۔ تھوڑا سا وظیفہ تھا، گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ آخر بادشاہ تھے، بادشاہ کے بیٹے شہزادے ہوا کرتے ہیں، گھر کی جو بچیاں ہیں وہ شہزادیاں ہوا کرتی ہیں، اور گھر کی جو بیوی ہے وہ ملکہ ہوا کرتی ہے۔ یہ بادشاہ کا گھرانہ ہے، ابو بکر کا خاندان ہے۔ چند سکے جو ہے، تھوڑا سا مجلس شورا نے وظیفہ متعین کیا، اس سے بس گزر بسر ہو رہا تھا اور خلافت اسلامیہ کے امور انجام دے رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایک دن کہا کہ بچوں کا میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے، ان کے میٹھے کا انتظام کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرماتے ہیں میرے پاس تو میٹھے کا انتظام کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، بیت المال سے وظیفہ آتا ہے، وہ تھوڑا سا وظیفہ ہے، اس سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے، اس میں سے ہاں اگر بچا سکتے ہیں بچا لو، اس سے جو ہے میٹھے کا انتظام کر لو۔ چنانچہ تھوڑا تھوڑا کر کے ابو بکر کی بیوی نے چند سکے جمع کیے۔ سکے جمع کرنے کے بعد ابو بکر کو دے دیے۔ ابو بکر لے جاؤ نا، بچوں کے لیے میٹھے کا انتظام کرو، کھانا میٹھا بنانا ہے، میٹھے کا انتظام کرنا ہے۔ ابو بکر مال کو لے جاتے ہیں، سکوں کو لے جاتے ہیں، ان روپیوں کو لے جاتے ہیں، جا کر بیت المال کے اندر جمع کروا دیتے ہیں، اور فرمایا اگر ان سکوں کے بغیر ابو بکر کے گھر کا گزارا ہو سکتا ہے، ہمیں ان سکوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، یہ دنیا کی زندگی بالکل عارضی ہے، یہاں سنبھل کر دنیا کی زندگی گزارنی ہے۔ یہ عیش و عشرت تو اللہ نے جنت کے اندر رکھی ہے، اور جنت کے اندر انسان کے لیے عالیشان محلات بنائے ہیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں بنائی ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے آخرت کے اندر ملنے والا ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ بڑھا دیا جائے، بلکہ اسی وظیفے کے ساتھ جو ہے اپنا گزر بسر کیا۔ اب وقت گزرتا جا رہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے امور سر انجام دے رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک بڑھیا ہے، پہاڑوں کے دامن کے اندر ایک بڑھیا کا گھر ہے،
اور گھر ہے، ابو بکر اس گھر کے اندر روزانہ جاتے ہیں، بڑھیا کے لیے پانی بھی بھرتے ہیں اور بڑھیا کے لیے کھانا بھی لے جاتے ہیں، بڑھیا کے گھر کی صفائی بھی کرتے ہیں، اس کے کپڑے بھی دھوتے ہیں، سارے کام سارا انجام رات کو دے کر واپس آ جاتے ہیں کہ کسی کو میری نیکی کا پتہ نہ چلے، کہیں کسی کو پتہ چل گیا کام کے اندر نیکی کے اندر ریاکاری آ گئی تو میری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ چھپ چھپ کر یہ نیکی کے کام صحابہ کیا کرتے تھے۔ ابو بکر رات کو ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرف سے گزر ہوا، دیکھتے ہیں نبینا بڑھیا ہے، بوڑھی عورت ہے، گھر کی صفائی بھی ہو چکی ہے، گھر کے اندر جو ہے پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی کھایا ہوا ہے اور کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں۔ اس پر پوچھا اماں تیرے یہ کام کون سر انجام دیتا ہے؟ اس پر کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، رات کے وقت ایک اللہ کا نیک بندہ آتا ہے، وہ سارے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ پوچھا، اس نے کہا مجھے کچھ نہیں بتایا اپنے متعلق، لہذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت بیٹھ جاتے ہیں کہ رات کے وقت جاتے ہیں کہ میں آج دیکھتا ہوں کون ہے جو اس بڑھیا کے کام سر انجام دیتا ہے۔ جب فاروق اعظم جا کر دیکھتے ہیں گھر کے سارے کام پہلے ہی مکمل ہو چکے تھے، دوسری رات کو چھپ کر بیٹھتے ہیں کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو یہ سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں فاروق اعظم اپنے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کر، ایک آدمی سر پر پگڑی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، دھیمے دھیمے پاؤں کے ساتھ جو ہے بڑھیا کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، سارے کام کاج جو ہے کرتے ہیں۔ جب فاروق اعظم دیکھتے ہیں کہ منہ کے اوپر کپڑا لیا ہوا ہے، آ کر پکڑ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں یہ تو ابو بکر صدیق ہے۔ کہا اے ابو بکر مجھے پتا تھا کہ ابو بکر ہر کام میں پہلے نمبر پر ہے، ہر نیکی میں ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، مجھے پتا تھا پہاڑوں کے دامن میں یہ نیکی اگر کوئی کر سکتا ہے ابو بکر صدیق ہی تو ہے جو یہ نیکی کر سکتا ہے۔ اسی انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی گزرتی ہے، ساری زندگی اس انداز میں گزرتی ہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا، اپنی بیٹی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے میری بیٹی جب میں مر جاؤں انہی چادروں کے اندر، انہی کپڑوں کے اندر مجھے جو ہے دفن کر دینا۔ بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان آپ کے لیے نئی چادریں لائی جائیں گی۔ فرمایا نئی چادروں کی ضرورت زندہ انسانوں کو ہے، نئی چادریں زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہے۔ جو مر جاتا ہے مرنے والا اپنے ساتھ اعمال حسنہ لے کر جاتا ہے، اس کے اگر اعمال اچھے ہیں اس کو فائدہ ہوتا ہے، اگر اعمال گندے ہیں ان سفید نئی چادروں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا انہی چادروں میں بیٹی مجھے دفن کر دینا۔ انتقال ہو جاتا ہے، جو ہے غسل کفن کے بعد جنازہ ہوتا ہے، جنازے کے بعد ابو بکر کی میت کو روضہ رسول کے باہر سامنے لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے، اور جب سامنے لے جا کر رکھا جاتا ہے کسی صحابی نے آواز لگائی اللہ کے محبوب آپ کا دوست، آپ کا بچپن کا دوست ابو بکر حاضر ہے، اگر اجازت ہو اندر لے آتے ہیں، روضہ رسول کے اندر دفن کر دیتے ہیں، اگر اجازت نہیں ہے تو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ یہ جو ابو بکر ہے نا جس کے متعلق کملی والے نے فرمایا ابو بکر وہ ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان کا احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، ایک ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات مجھ محمد پر اتنے ہیں کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت والے دن میرا رب دے گا۔ اب کیا ہوتا ہے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا جب کسی صحابی نے آواز لگائی روضہ رسول کا دروازہ کھلتا ہے، تالا جو ہے زمین پر گرتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیبہ الی الحبیبی کہ دوست